میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے ماہ نور کھڑی تھی، میری 17 سالہ دلہن۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ اسے دیکھ کر اکثر مجھے اپنی ہی سوچوں پر شرم آنے لگتی تھی، لیکن اس وقت اسے دیکھ کر میرا جسم جواب دے رہا تھا۔ میری نظر اس کے وجود پر پڑی تو میں نے بے اختیار اس سے وہ سوال کر دیا جو شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماہ نور، تم وہ سب کیوں نہیں پہنتی جو باقی عورتیں پہنتی ہیں؟ کیا تمہیں اپنا خیال رکھنا نہیں آتا؟ میری آواز میں تھوڑی سختی تھی، شاید اس لیے کہ میں اسے ایک مکمل عورت کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے اپنی نم آلودہ آنکھیں اٹھائیں اور اتنی معصومیت سے کہا کہ میرا غصہ وہیں دم توڑ گیا۔ اس نے کہا، شہروز، میں نہیں جانتی کہ یہ سب کس طرح پہنا جاتا ہے، مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ اس کے ان الفاظ نے میرے دل پر جیسے ہتھوڑا مارا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ایسی لڑکی سے توقعات وابستہ کر رہا تھا جسے زندگی کی بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا کانپتا ہوا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی قریب کر لیا۔ میں نے اپنی قمیض اتارتے ہوئے اسے اپنی قربت کا احساس دلایا، لیکن اس بار میرے ارادے بدل چکے تھے۔ میں نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور سرگوشی کی۔ آؤ ماہ نور، میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ خود سے محبت کیسے کرتے ہیں۔ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے لمس سے اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ خوفزدہ تھی، لیکن اس نے خود کو مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی نرم کومل چھاتیوں کو چھوا۔ وہ تھر تھرا اٹھی۔ میں نے اسے بہت نرمی سے بستر پر بٹھایا اور اس کے چہرے سے وہ پرانا سا دوپٹہ ہٹایا جسے وہ اپنی معصومیت چھپانے کے لیے ڈھال بنا رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی خوف تھا۔ میں نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ آئینے میں خود کو نہیں بلکہ مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ وہ اب سردار کی بیوی بن چکی ہے۔ میں نے اپنے قمیض کے بٹن کھولے اور اسے اپنے وجود کی تپش محسوس کرواتے ہوئے کہا، ماہ نور، اب تم کوئی مزدور کی بیٹی نہیں ہو، تم میری زندگی ہو۔ ایک سردارنی کے لیے خود کو سنوارنا جتنا ضروری ہے، اس سے زیادہ اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے۔ میں نے دروازے سے وہ ریشمی کپڑے اور دیگر چیزیں نکالیں جو میں نے اس کے لیے خاص طور پر شہر سے منگوائی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر الجھ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون سی چیز کہاں پہننی ہے۔ میں نے نرمی سے اس کے بالوں کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کیا اور سرگوشی میں کہا، آؤ میں تمہیں زندگی کا پہلا سبق سکھاتا ہوں۔ میرے ہاتھوں نے جب اس کی نرمی کو چھوا تو اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی اور ایک لمبی سانس لی۔ اس کے جسم کی سنسنی بتا رہی تھی کہ وہ پہلی بار کسی مرد کے اتنے قریب آئی تھی۔ میں نے اسے ایک ایک چیز کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی اور کبھی کبھی شرم سے اس کا پورا چہرہ تمتما اٹھتا۔ اس رات میں نے اس کے ساتھ کوئی جبر نہیں کیا۔ میں نے اس کے اندر چھپی اس عورت کو جگانے کی کوشش کی جو غربت اور محرومیت تلے دبی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کے کان میں کہا، ماہ نور، تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو، تو اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی۔ وہ چمک جو کسی جائیداد یا پنڈ کی ملکیت سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ اس رات ہم دونوں نے ایک دوسرے کو نئے روپ میں پایا۔ شہر کی چکا چوند اور شور و غل سے دور میں کافی عرصہ بعد اپنی آبائی گاؤں واپس آ رہا تھا۔ حویلی کے بڑے پھاٹک سے اندر قدم رکھتے ہی مجھے وہ پرانی خوشبو محسوس ہوئی جو مٹی اور درختوں کی تھی۔ میں ابھی گاڑی سے سامان نکال ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے دائیں جانب آم کے پرانے اور گھنے درخت سے باتوں کی آواز آئی۔ میں نے بڑھ کر دیکھا تو حیرت ہوئی۔ ایک دبلی پتلی لڑکی، بال بکھرے ہوئے، پرانا دوپٹہ کمر سے باندھے، درخت کی اونچی ٹہنی پر چڑھ کر کچی کیریاں توڑ رہی تھی۔ میں سمجھا شاید گاؤں کی بچی ہے، لیکن اس کی نگاہ بتاتی تھی کہ وہ اب بچی نہیں رہی۔ میں اسے پکارنے ہی والا تھا کہ اس کے پاؤں پھسلا اور وہ چیخ کر گرنے لگی۔
میں نے فوراً ہاتھ پھیلائے اور وہ میری آغوش میں آ گری۔ ہم دونوں گھاس پر گرے۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے کھڑا کیا تو اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ غصے اور حیرت میں میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس طرح جان جھوکم میں ڈال کر یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سہم کر کہا، مجھے کیریاں بہت پسند ہیں، بس وہی لینے آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ آ جائیں گے۔ میں نے ڈانٹا، ایسا پاگل پن کیوں کر رہی تھی؟ اگر میں نہ ہوتا تو تمہاری ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔ وہ مزید ڈر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، چھوٹے صاحب، میں اکیلی نہیں تھی، میری سہیلی بھی تھی۔ وہ آپ کی گاڑی کی آواز سن کر بھاگ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر میرا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ میں نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بھاگنے لگی۔ چند قدموں بعد میں نے پکارا۔ وہ رکی اور پلٹی۔ اس لمحے میری نگاہیں اس کے لہلاتے وجود پر جم گئیں۔ اس کا سادہ جوڑا اس کے ابھرتے بدن پر چسپاں تھا۔ میں نے اسے قریب بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آئی۔ میں نے گری ہوئی کیریاں اٹھائیں اور اس کے دامن میں ڈال دیں۔ میری انگلیاں اس کے وجود سے چھو گئیں۔ وہ تھرتھرا اٹھی۔ وہ بھاگ گئی، لیکن اس کا چہرہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا۔ حویلی میں داخل ہوا تو ابا جی اور اماں انتظار کر رہے تھے۔ ابا نے گلے لگایا، بیٹا اب شہر نہ جانا، یہ زمینیں تجھے سنبھالنی ہیں۔ اماں نے کہا، اب تیری شادی کے خواب دیکھ رہی ہوں، برابر والے پنڈ کی سردار کی اکلوتی بیٹی سے شادی کروں گی۔ وہ آئی تو پورا پنڈ تیرا ہو جائے گا۔ ابا جی بھی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ یہ شادی نہیں، جائیداد کا سودا تھا، لیکن میرے ذہن میں وہی لڑکی گھوم رہی تھی۔ اگلے دن پنچایت ہوئی۔ ایک بوڑھا مزدور اپنی زمین واپس مانگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بوڑھے کی بیٹی، وہی لڑکی، دور رو رہی تھی۔ اس کا نام مہنور تھا۔ میں نے سب کے سامنے اعلان کیا، زمین واپس کروں گا، شرط یہ ہے مہنور میری بیوی بنے۔ سب حیران رہے۔ شادی ہو گئی۔ رخصتی کے بعد مہنور کمرے میں آئی، وہی سہمی ہوئی لڑکی۔ میں نے پوچھا، تم وہ سب کیوں نہیں پہنتی جو باقی عورتیں پہنتی ہیں؟ اس نے کہا، مجھے نہیں پتہ، کسی نے نہیں سکھایا۔ میں نے اسے پیار سے سکھایا، اسے عزت دی، اسے بتایا کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت ہے۔ اگلے دن اماں غصے میں تھی۔ یہ غلطی تھی، سردار کی بیٹی سے شادی کرو ورنہ میرا جنازہ اٹھے گا۔ مہنور رو کر بھاگ گئی۔ اس نے تھیلا سمیٹ لیا۔ میں نے فیصلہ کیا، سب کے سامنے کہا، میں دوسری شادی کروں گا، لیکن شرط یہ کہ جائیداد کا حصہ مہنور کے نام کروں گا اور شہر جا کر مزدوری کروں گا، مہنور کو نہیں چھوڑوں گا۔ اماں کا دل پگھلا۔ مہنور کی معصومیت اور خدمت سے سب کا دل جیت لیا۔ حویلی میں گھر کر گئی۔ محبت اور عزت دولت اور مرتبے سے بڑی ہوتی ہے۔ معصوم اور غریب دل کی قدر کرو، اللہ کی رضا میں یہی ہے۔